السلام علیکم دوستو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینت ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اب اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ سل سوال کرو یعنی پوچھو، بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان سے پوچھو۔ اب ایک عام آدمی ہوتا ہے، اسے اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی یا کس قدر ہم نے دی نشانیاں واضح، یعنی کتنی ہم نے ان کو دی اپنی نشانیاں واضح۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، یعنی تم پہ برسائیں، اور تمہیں تمام عالمین میں، یعنی عالموں میں فضیلت دی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی نشانیاں دی ہم نے، یعنی اپنے موجود ہونے کی، ان پہ مہربان ہونے کی کتنی نشانیاں میں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو دی، بالکل واضح نشانیاں، جسے ایک اندھا، بلکہ سمجھو کہ بالکل بے وقوف جو ہو، عقل سے عاری ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ اتنی واضح نشانیاں میں نے ان کو دی۔ ومن یبدل، ومن یعنی اور جو، ومن یبدل بدل دے، نعمت اللہ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد جب وہ نعمت پہنچ جائے اس کے پاس، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، بہت سخت پکڑنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ دوستو بنی اسرائیل پہ جو نعمتیں برسائی گئی، یعنی ان کے علماء سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ کیا کیا نعمتیں تھی۔ ایک تو فرعون کی غلامی سے انہیں نکالا، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ تو پہلا وہ دردناک جو ان کو سزا تھی، یہ اس سزا سے انہیں چھٹکارا ملا۔ دوسرا فرعون کی غلامی سے چھٹکارا ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، فرعون کا علاقہ چھوڑا، راستے میں دریا یا سمندر آیا،
باہر آیا تو اس کو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بیچ میں جو رستہ خشکی آئی اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو محفوظ طریقے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا. اور جب فرعون اور اس کا لشکر اس کے پیچھے آئے، ان کے پیچھے آئے، تو بیچ سمندر میں جب وہاں آخری بندہ نکل چکا تھا اور فرعون کا پورا لشکر اس بحر میں، اس سمندر میں، اس دریا میں وہ گھس چکا تھا، تو یہاں پانی برابر کر دیا اور وہ غرق ہو گئے. ایک تو یہاں یہ نعمت برسائی. پھر جب وہ لک و دک صحرا میں پہنچے تو ان کے پاس نہ پانی تھا نہ خوراک. ان پہ من و سلوہ خوراک کے طور پہ برسایا اور ایک خشک پتھر سے 12 چشمے پانی کے نکالے تاکہ ان میں آپس میں جھگڑا بھی نہ ہو. ان کے جو 12 قبیلے ہیں ان سب کو اپنا اپنا چشمہ ملے. ایک اور نعمت تھی. اور پھر انہوں نے اس پہ بھی بس نہیں کیا، تنگ آ گئے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے، من و سلوہ سے انکار کیا، نہیں کھاتے تھے، خراب ہو جاتا تھا. کہا ہمیں کھیتی سے اگنے والی چیزیں کھانی ہیں. تو اس کے لیے ان سے کہا کہ اہبطوا مصر، یعنی کسی شہر میں اترو. تو اب یہ اتنے کامچور تھے کہ اس شہر میں جانے کے لیے ان کو اس شہر کو فتح کرنا ہوتا تھا، مگر یہاں بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ جاؤ موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جانے. اچھا، ان کو کوہ طور میں اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ پانی کے پاس مہیا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. 1 مہینے کے لیے بلایا، 10 دن اور اضافی وہ ٹھہر گئے. توریت اسے ملی، وہ واپس آئے. تو بندوں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو جہاں اس نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا تاکہ یہ لوگ راستہ نہ بھٹکیں، مگر وہ بھٹک گئے. انہوں نے سونے کے بچڑے کی پرستش شروع کر دی. وہ بچڑا جو جادوگر سامری نے بنایا تھا وہ بولتا بھی تھا، ان سے بات بھی کرتا تھا. تو جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور توریت ان کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں انہیں مانو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے. نے کہا بھائی اس کو ماننا پڑے گا، یہی احکام ہے، اس پہ اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچڑا ہے، اس سے ہم بات کرتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں، یا ہمارے مسائل ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے. تو اگر ہم تمہارے رب کو دیکھ لیں تو ہم اس کی بات مان لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے آؤ. اچھا، ان میں سے چیدہ لوگوں کو، چاہے 10 تھے، 20 تھے، 60 تھے، 70 تھے، جتنے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے. ہر قبیلے سے بندوں کو لے کے گئے کوہ طور پہ. اب کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اپنی، تو اس کی چمک فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو پکڑا ان کو کس چیز میں؟ صاعقہ نے، وہ جو بجلی کی وہ چمک ہوتی ہے اس سے. تو ان کو اس چمک نے پکڑا. اب اس کی تاب نہ لاتے ہوئے کوہ طور جلا. پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، اور یہ جو 60-70 نمائندے ان کے ساتھ تھے قبیلوں کے، وہ مر گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، انہوں نے اسے مرا ہوا پایا، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ، یہ تو اگر میں ان کے بغیر نیچے جاؤں گا تو وہ لوگ، مطلب میرے پاس گواہ تو نہیں ہوں گے نا، تو وہ لوگ شاید مجھے قتل بھی کر دیں کہ تم نے جھوٹ بولا تھا اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کو قتل کر دیا.
یا اللہ ان کو بطور گواہ زندہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر انہیں زندہ کیا ان کی موت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، نیچے آئے، انہوں نے گواہی دی تو قوم نے مان لیا، بچڑے کی پرستش سے باز آئے. مگر کتنے دن تک؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا یہ بہت بھاری ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کو اٹھاؤ اور ان کے سروں پہ معلق کر دو، اور پھر کہا کہ مانتے ہو یا اس پہاڑ کے نیچے دبنا چاہتے ہو. مان لیا. اس طرح سے جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ یہ نعمتیں میں نے ان کو دی. اور پھر انہوں نے جب انکار کیا تو ان کو محنت مشقت کے لیے چھوڑ دیا کہ جاؤ مانو سلوا کی جگہ پہ ابھی پیاز اگاؤ، دالیں پروڈیوس کرو اور ترکاریاں اگاؤ، اس طرح سے تم اپنے خوراک کا بندوبست کرو. محنت مشقت کے لیے چھوڑ دیا. پانی کنویں کھودو، اس میں سے پانی نکالو، محنت مشقت کرو. پیغمبر ان کے بیچ میں آتے تھے، کتنے عرصے سے چالو تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے سے اسی نسل میں پیغمبر آتے تھے. یہ جھٹلاتے تھے، قتل کرتے تھے. ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے ہر نعمت کا رد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو فضیلت دی تھی ان کو پورے اقوام عالم میں، وہ ان سے چھین دی. اور حکومت دی کس کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکومت دی. وہ آخری جو ان کے برتری کی جگہ تھی، قبلہ اول مسجد الاقصی، اسے بھی بدل کر مکہ مکرمہ مقرر کر دیا. یعنی بیت اللہ شریف قبلہ اول بن گیا، یعنی قبلہ بن گیا. قبلہ اول کی جگہ جو مسجد اقصی پہلے قبلہ ہوتا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز پڑھتے تھے اس کی طرف رخ کر کے، تو پھر وہی آئی کہ اب تم قبلہ بدل دو خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف. تو یہ جو آخری ان کی فضیلت تھی وہ بھی بدل گئی. تو دوستو یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی نعمتیں ہم نے بالکل واضح، کتنی نشانیاں ان کو دی. ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد جب وہ نعمت اس کے پاس پہنچ جائے، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. تو دوستو کل انشاءاللہ آیت نمبر 212 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. خوش رہیں، آباد رہیں.